أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبات في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. یہ جو آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 14 تک ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ ہر حال میں اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر برا منائیں.
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کرے۔ اے مومنوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور ایسے پاکیزہ گھروں میں بھی جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور چیز جو تم بہت چاہتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور ایک جلدی حاصل ہونے والی فتح ہے، اور تو مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ضروری تھا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی چند جھلکیاں آپ کے آگے پیش کرتا، لیکن واضح رہے کہ میرے خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی غلبہ اسلام اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کرنے کے سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ خالی میلادیں منانا اور چراغاں کرنے سے بدرجہ ضروری اور بدرجہ بہتر یہ تھا کہ ہم اپنے اعمال کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انمول تعلیم کے مطابق ڈھالتے، اور اگر ہم ایسا کر گزرتے تو آج دنیا ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر نہ کرتی۔ ہماری بدقسمتی کی انتہا دیکھیے کہ ہم میں سے بعض دوسرے مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیتے پھر رہے ہیں، اور بعض دنیا سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے لیے آزادی ضمیر کا حق مانگتے پھر رہے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر میں لوگوں کا گلا گھونٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے نام نہاد اور منافق قسم کے مسلمان بے شک لاکھوں میلادیں منائیں اور چراغاں کرتے پھریں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا پاک مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ایسے منافقوں کی میلادیں اور ان کے چراغاں ان کے منہ پر ماریں گے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اصل عید میلاد النبی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے پیارے مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو کما حق ہو کر بند کریں۔ اس سے ہی ہمارا اللہ تعالی اور ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ہم سے خوش ہوں گے۔ اس کے بعد اگر ہم میلادیں منائیں گے اور چراغاں بھی کریں گے تو پھر یہ تو سونے پر سہاگے والی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا ہی کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ بھی پچھلے خطبے کا تسلسل ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں سوال کنندہ کے جواب کے سلسلے میں چند تمہیدی اور عمومی باتوں کا ذکر کیا تھا۔ خطبہ جمعہ شروع کرنے سے پہلے آج پھر میں ان کا اجمالاً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ کسی جھوٹے دعوے یا کسی جھوٹے نقطہ نظر کو کسی شاعر کے اشعار یا کسی دانشور کے اقوال، حتیٰ کہ کسی الہامی کتاب کی آیات کا حوالہ دے کر بھی سچا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔
اگر ایسا ممکن ہوتا تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بالمقابل علماء اسلام حیات مسیح کے جھوٹے عقیدے کو ضرور سچا ثابت کر لیتے، اور اسی طرح آج اس عاجز کے بالمقابل جماعت احمدیہ قادیان کے خلیفے اور علماء خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو بھی سچا ثابت کر لیتے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، خلیفہ رابع صاحب کو میں نے ان کی زندگی میں بتا دیا تھا، وفات کے بعد کی بات نہیں ہے، میں نے ان کی زندگی میں بتا دیا تھا کہ آپ کے اشعار کے جو معنی میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر ان کا انکشاف فرمایا ہے۔ نمبر 3، کوئی بھی شاعر اپنے اشعار کے پس منظر سے دوسروں لوگوں سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے۔ خلیفہ رابع صاحب کے اشعار کے جو معنی میں نے بتائے ہیں، اگر یہ معنی غلط ہوتے تو خلیفہ رابع صاحب اپنی زندگی میں کبھی خاموش نہ رہتے، بلکہ اس ضمن میں جماعت احمدیہ کو کسی آئندہ ابتلا سے بچانے کے لیے جماعت کی بھی اور اس عاجز کی بھی رہنمائی ضرور فرماتے، لیکن وہ اپنی خاموشی کے ساتھ جماعت احمدیہ کو ایک خاموش پیغام دے کر گئے ہیں کہ یہ عاجز اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود ہونے کی دعویٰ میں قطعی طور پر سچا ہے۔ 26 جون 2011 کی خبریں اخبار میں جناب عبدالجبار ثاقب صاحب ایک سبق آموز واقعہ لکھتے ہیں۔ میں یہ واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، مامون کے عقائد و نظریات سے بحث نہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ بڑی آن بان اور جاہ و جلال والا حکمران تھا۔ اس دور کی معلوم دنیا میں خلافت عباسیہ سے بڑی مملکت زمین کی پشت پر نہیں تھی۔ عباسی حکمرانوں کے دربار کی شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ قیصر روم کا سفیر عباسی دربار میں آیا تو اس کی شان دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اتوار کا دن تھا۔ مامون اس دن ان مقدمات کی سماعت کرتا تھا جو سرکاری حکام اور شاہی خاندان والوں کے خلاف ہوتے۔ مامون تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اس کا بیٹا عباس اپنے باپ کی پشت پر کھڑا تھا کہ ایک بڑھیا پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑوں میں گرد اور غبار سے اٹی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ظاہری حلیہ اور پریشان چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ دور دراز علاقے سے سفر کر کے آ رہی ہے اور مظلوم و مقہور ہے۔ اس نے دربار میں آتے ہی کہا، یا امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام و خطاب کا وہی مومنانہ طرز، وہی سادگی اور بدویانہ انداز۔ خلیفہ کو اس کا یہ طرز بہت پسند آیا۔ سلام کا جواب دیا اور پوچھا، ماں تو کس کے خلاف فریاد کرنے آئی ہے؟ بڑھیا نے کہا، امیر المومنین، اسی کے خلاف میری فریاد ہے جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے، یعنی آپ کا بیٹا عباس۔ اس نے میری زمین پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ امراء اور حکام لرز اٹھے۔ دیکھیے بڑھیا کا کیا حشر ہوتا ہے۔ شاہزادے کے خلاف شکایت کی ہے۔ خود تاریخ ٹک ٹکی باندھے فیصلے کی منتظر تھی کہ اسے اس فیصلے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا تھا۔ امیر المومنین مامون کی آنکھوں سے شعلے برسنے لگے۔ حاجب احمد ابن ابی خالد کو حکم دیا، ابو خالد عباس کا ہاتھ پکڑ کر اس بڑھیا کے ساتھ کھڑا کر دو کہ اس وقت یہ شہزادہ نہیں، فریق مقدمہ ہے۔ بڑھیا ذرا بلند آواز میں اپنی داستان علم سنانے لگی تو ابو خالد
نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ تو امیر المومنین سے ہم کلام ہے، اتنی اونچی آواز میں بات نہ کر۔ مامون نے کہا، ابو خالد، اسے بولنے دو، کیونکہ حق نے اسے گویا اور باطل نے میرے بیٹے کو گنگا بنا دیا ہے۔ مقدمہ کی سماعت کے بعد مامون نے اپنے بیٹے کو بڑھیا کی جائیداد واپس کرنے کا حکم دیا اور اس ظلم پر اسے سزا دی۔ بڑھیا کی زمین کا تاعمر محصول معاف کر دیا اور اس کے لیے آمد و رفت کے اخراجات کے علاوہ گراں قدر سالانہ وظیفہ بھی مقرر کیا کہ حاکم وقت کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنی رعایا کے حقوق کا بلا تخصیص خیال رکھے۔ سامعین کرام، یہ تو مسلمان رعایا کے لیے عباسی حکمرانوں کے دور میں انصاف کی ایک مثال تھی۔ اب میں آپ کے آگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث رکھتا ہوں۔ مسند احمد کی اس مشہور و معروف حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر خلافت الی منہاج نبوت قائم ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی اٹھا لے گا، پھر ایک طاقتور بادشاہت کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور جابر و ظالم حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر خلافت الی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب یہاں احمدی بہنوں اور بھائیوں سے میرے دو سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، واضح رہے کہ قادیانی خلیفوں اور مولویوں سے سما سکتا کے الفاظ سن کر ہم احمدیوں کے کان پک گئے ہیں۔ وہ سما سکتا کی گردن سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد احمدی خلافت الی منہاج نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوگا اس میں کوئی رخنہ پیدا نہیں ہوگا اور وہ خلافت تا قیامت جاری رہے گی۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہے کہ ظالم اور جابر حکومت کا زمانہ عباسیوں کا دور حکومت تھا۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عباسیوں کا دور حکومت ظالمانہ اور جابرانہ تھا، اور اس دور میں بھی مسلمان رعایا کو مثالی انصاف ملتا تھا۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ سکتا کی رٹ لگانے والے آپ کے خلافت الی منہاج نبوت کے چیمپئن خلیفوں نے جماعت احمدیہ میں عباسی حکمرانوں کی طرح بھی کیا آپ کے لیے انصاف مہیا کیا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر جو خلیفے اپنی رعایا کے لیے ظالم اور جابر عباسی حکمرانوں کی طرح بھی انصاف مہیا نہ کر سکیں تو پھر ہم ان کی نام نہاد خلافت کو خلافت الی منہاج نبوت کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، احمدی بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیں کہ صدق کا روب مجرموں، غاصبوں اور غلط کاروں کو گنگے بنا دیا کرتا ہے، اور ان کی خاموشی میں ان کے جرموں کا اقرار پوشیدہ ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے مامون رشید کا یہ واقعہ پڑھ کر سنایا ہے۔ اور اس وقت بڑھیا بول رہی تھی کیونکہ وہ مظلوم اور مقہور تھی، اور مامون رشید کا بیٹا عباس خاموش تھا اور گنگا بن گیا تھا، اور اس کو گنگا اس کی بد کرداریوں نے بنایا تھا، اور بڑھیا کو آواز اس کی سچائی نے دی تھی۔
یاد رکھیں اس عاجز کے بالمقابل خلیفہ رابع صاحب نے اپنی زندگی میں خاموش رہ کر کیا اپنے والد جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کا اقرار نہیں کیا تھا؟ یقیناً انہوں نے اپنے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کو جھوٹا قبول کر لیا تھا اپنی خاموشی کے ساتھ۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے خلیفہ رابع صاحب کی نظم کے 3 اشعار کو اپنی صداقت کے حق میں پیش کیا تھا۔ آج میں افراد جماعت کی توجہ خلیفہ رابع صاحب کے چند اور اشعار کی طرف مبذول کرواؤں گا جو کہ اس عاجز کی صداقت کا قطعی ثبوت ہیں۔ اب میں چوتھے نمبر پر 3 اشعار تو میں پہلے خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں۔ اب میں چوتھے نمبر پر آپ سب کے آگے خلیفہ رابع صاحب کی ایک نظم جس کا عنوان ہے اے میرے سانسوں میں بسنے والوں کا ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ اس شعر میں بھی وہ بڑے کھلے کھلے رنگ میں اس عاجز کے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ خلیفہ رابع صاحب کی یہ نظم جلسہ سالانہ UK کے 1986 کے موقع پر پڑھی گئی تھی۔ اس نظم کے سلسلے میں آپ نے 9 فروری 1990 کے خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، جلسہ UK پر میری ایک نظم پڑھی گئی تھی جس کا پہلا شعر یہ تھا دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں کو ایک کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا۔ اس میں 2 شعر ایسے بھی تھے جو پیشگوئی کا رنگ رکھتے تھے لیکن الہامی نہیں تھے۔ نیک تمناؤں کا اظہار خدا تعالیٰ کی تائید پر بھروسہ کرتے ہوئے پیشگوئی کے رنگ میں کیا گیا تھا۔ پہلا شعر ان 2 اشعار میں سے یہ تھا ہمیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی کرے گا رسوائے عام کہنا۔ بس جماعت احمدیہ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری توقعات سے بڑھ کر پوری شان اور صفائی کے ساتھ اس نیک تمنا کو جو پیش گوئی کا رنگ رکھتی تھی پورا فرما دیا۔ دوسرا شعر یہ تھا بساط دنیا الٹ رہی ہے حسین اور پائیدار نقشے، جہان نو کے ابھر رہے ہیں بدل رہا ہے نظام کہنا۔ اس شعر کے متعلق کیا فرماتے ہیں سنیے۔ وہ فرماتے ہیں اس میں تمام دنیا سے متعلق ایک کی پیش گوئی تھی جو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک تمنا تھی جو پیش گوئی کا رنگ اختیار کر گئی، لیکن اللہ کی ذات پر توکل تھا کہ وہ اسی طرح دنیا کو دکھا دے گا۔ بس اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور غیر معمولی شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے ہماری توقع سے بھی جلدی ان باتوں کو دکھا دیا اور ان تبدیلیوں کی بنیادیں ڈال دیں۔ جو عظیم و شان اور حیرت انگیز تبدیلیاں بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں رونما ہو رہی ہیں، ان تبدیلیوں کو جہان نو کے نقشے قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان تبدیلیوں کا شعر کے پہلے حصہ سے تعلق ہے جو یہ ہے کہ الٹ رہی ہے بساط دنیا۔ جو تبدیلیاں آپ کو روس میں یا دیگر مشرقی یورپ کے ممالک میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، ان پر یہ امید نہ لگائیں کہ یہ ایک نئے نقشے کی بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ پرانے نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جو عظیم نظام دنیا کے ایک فلسفی نے خدائی نظام کے مقابل پر بنایا تھا، یہ اس کے انہدام کا دور ہے۔ اس لیے محض ان تبدیلیوں کو جہان نو کا نقشہ سمجھ کر خوشی کے نعرے لگانا درست نہیں ہے۔ ان تبدیلیوں سے متعلق ابھی تک انسان اور جب میں انسان کہتا ہوں تو مراد ہے کہ انسانوں میں سے وہ دانشور جن کے ہاتھوں میں دنیا کی بڑی بڑی قوموں کی باغیں تھمائی گئی ہیں، وہ انسان بھی ابھی تک ان تبدیلیوں کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے۔ شروع میں ہر ایک نے خوشیوں سے تالیاں بجائیں اور بڑے بڑے دعوے کیے کہ دیکھو کیسے عجیب عجیب واقعات ہو رہے ہیں،
اور خوشی کا اظہار اس رنگ میں کیا گویا یہ تمام واقعات ان کی تائید میں ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کے پس منظر میں جو کچھ ابھرنے والا ہے ابھی تک انسان سے پوشیدہ ہے۔ اس آخری فقرہ پر میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں غور کرنا۔ خلیفہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کے پس منظر میں جو کچھ ابھرنے والا ہے ابھی تک انسان سے وہ پوشیدہ ہے۔ سامعین کرام، اس شعر میں دی گئی خبر کے مطابق 1990 کے آگے پیچھے دنیا کی صف لپیٹ دی گئی اور اقوام عالم میں جو شکست و ریخت ہوئی اس کے مطابق شعر میں بیان فرمودہ بساطِ دنیا الٹ رہی ہے کہ خبر درست ثابت ہوئی۔ لیکن خلیفہ صاحب کے بقول جہان نو کے حسین اور پائیدار نقشوں نے آئندہ ابھرنا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے ان کے الفاظ پڑھے ہیں۔ جناب خلیفہ رابع صاحب اسی نظم کے آگے ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ سامعین، ہو سکتا ہے یہ شعر بھی خلیفہ رابع صاحب کے بقول نیک تمنا کی بدولت ایک پیشگوئی کا رنگ اختیار کر گیا ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں افراد جماعت کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ شعر بھی ایک عظیم و شان پیشگوئی پر مشتمل تھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے خلیفہ صاحب کے فہم و ادراک کو اپنے قبضہ میں لے کر یہ شعر ان کے منہ سے نکلوایا تھا، اور پھر خلیفہ صاحب نے اس شعر میں جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے دیدہ و دنستہ خلیفہ صاحب کو اس کی حقیقت سے لا علم رکھا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس شعر کی حقیقت مجھ پر کھول دی۔ یہاں سوال ہے کہ خلیفہ رابع صاحب کے شعر میں کلید فتح و ظفر سے کیا مراد تھی؟ خاکسار سامعین سے جواباً گزارش کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کو فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہوا ہے، جیسا کہ وہ ملہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ اور سامعین کرام کو یہ بھی واضح رہے کہ جماعت احمدیہ میں الہامی معود فتح اور ظفر کی کلید صرف ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ معود فتح اور ظفر کی کلید 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام ہے۔ ملہم نے بذات خود اشتہار تکمیل تبلیغ بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 191 حاشیہ میں اس معود فتح اور ظفر کی کلید کو مسلم موعود کا نام دیا تھا۔ مزید برآں اسی ضمن میں حضور علیہ السلام پر 18 فروری 1907 کو ایک الہام نازل ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل الفتح بعدہ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا، اور اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ تذکرہ صفحہ 588 بحوالہ الحکم جلد 11 نمبر 7 مورخہ 24 فروری 1907 صفحہ 1۔ اب 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء اسی ماؤ ذکی غلام یا مسلم موعود کی الہامی نشانی ہے، جس کو الہامی پیشگوئی میں فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا گیا ہے، اور اس طرح کسی احمدی کو بھی مسلم موعود کہ فتح اور ظفر کی کلید ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کے مطابق یہ موعود فتح اور ظفر کی کلید تو وہ تھے،
اور خلیفہ رابع صاحب اور جماعت احمدیہ قادیان کے عقیدہ کے مطابق بھی خلیفہ ثانی ہی مسلم موعود اور فتح اور ظفر کی کلید تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خلیفہ ثانی ہی فتح اور ظفر کی کلید تھے تو وہ تو آئے اور قریباً 52 سال جماعت احمدیہ کی قیادت کر کے 1965 میں وفات پا کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ خلیفہ رابع صاحب UK کہ 1986 کے جلسہ سرانے کے موقع پر پڑھی گئی اپنی نظم میں اب دوبارہ افراد جماعت کو یہ پیغام کس دلیل کی بنیاد پر دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسمان پر فتح اور ظفر کی کلید تھما دی ہے اور فتح اور ظفر کا نشان اب تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ اولاً یہ حقیقت قطعی طور پر ثابت ہے کہ قرآن کریم اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مبشر الہامات کی روشنی میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا کوئی بھی جسمانی لڑکا پیش گوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کوئی بھی جسمانی لڑکا مسلم موعود نہیں تھا۔ ثانیاً سامعین کو یہ بھی واضح رہے کہ خلیفہ رابع صاحب نہ صرف خلیفہ ثانی صاحب کے بیٹے تھے بلکہ جذباتی طور پر قادیانی خلافت اور اپنے باپ کے دعویٰ مسلم موعود کے ایک زبردست وکیل بھی تھے۔ ثالثاً جماعت احمدیہ میں وسط دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو یہ بتا دیا تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی یا پیش گوئی مسلم موعود کے مطابق ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں تو ہی ہے، یعنی یہ عاجز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود سچا تھا اور وہی موعود فتح اور ظفر کی کلید تھے تو پھر خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے مذکورہ بالا شعر کیوں نکلا؟ اور اگر خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کے باوجود ایسا شعر خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے نکلا ہے تو پھر مذکورہ بالا شعر سے کیا یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے یہ شعر نکلوا کر مدعی غلام مسیح الزماں یعنی اس عاجز کے دعویٰ غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود ہونے کی تصدیق کروائی ہے؟ سامعین کرام، یہ بات کبھی نہ بولنا کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی رحلت کے بعد جماعت احمدیہ میں اگر کوئی خلیفۃ المسیح اپنے شعر میں افراد جماعت کو آسمان پر کسی فتح اور ظفر کی کلید کے تھمائے جانے کی بشارت دیں تو پھر اس کلید فتح و ظفر سے مراد جماعت احمدیہ میں ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں کے علاوہ کوئی اور کلید نہیں ہو سکتی۔ ہماری بحث اس وقت یہ نہیں ہے کہ قادیانی خلیفہ راشد ہیں یا کہ نہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اسی سلسلہ کی کڑی ہیں جس کا حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے رسالہ الوصیت کے حاشیہ میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں کے متعلق حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناویں، 1914 سے لے کر آج تک یہ انتخابی خلیفے احمدیوں کے یہ کیسے کیسے مثالی نمونے بنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رسالہ الوصیت میں حضور اسلام کے بیان فرمودہ انتخابی سلسلہ سے تعلق رکھنے والا کوئی خلیفہ، خواہ وہ نام نہاد خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اپنے منظوم کلام میں احمدیوں کو بالخصوص اور دنیا کو بالعموم یہ بشارت دے کہ کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ سامعین کرام، تو اس کلید فتح و ظفر سے
20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں موعود فتح اور ظفر کی کلید کے علاوہ کوئی اور فتح اور ظفر کی کلید نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں اور نوٹ کر لیں۔ خاکسار کا جماعتی خلیفے اور علماء کو کھلا چیلنج ہے کہ وہ میری اس دلیل کو جھٹلا کر دکھائیں۔ دیکھو پھر تقدیر خدا نے کیسا اسے ناکام کیا، مکر کی ہر بازی الٹا دی، دجل کو تش تش بام کیا۔ الٹی پڑ گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دغا نے کام کیا۔ دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ 5ویں نمبر پر اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر خاکسار خلیفہ رابع صاحب کی ایک اور نظم جس کا عنوان ہے پھول تم پر فرشتے نچھاور کریں کہ 2 اشعار پیش کرتا ہے۔ خلیفہ صاحب ان دونوں اشعار میں بھی بڑے کھلے کھلے انداز میں اس عاجز کے دعویٰ کی تصدیق فرماتے ہیں۔ آپ کی یہ نظم 1987 میں انگلستان کے جلسہ سالانہ کے آخری روز پڑھی گئی تھی۔ آپ اس میں فرماتے ہیں، دیر کے بعد اے دور کی راہ سے آنے والو، تمہارے قدم کیوں نہ لیں، میری ترسی نگاہیں کی تھی منتظر ایک زمانے سے اس کارواں کے لیے۔ اب سوال ہے کہ خلیفہ رابع صاحب کے شعر میں دیر کے بعد دور کی راہ سے آنے والوں سے کیا مراد تھی؟ جواباً عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موعود میں مذکورہ موعود ذکی غلام کو ایک الہامی شعر میں دیر کے بعد دور کی راہ سے آنے والا قرار دیا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام اپنے تکمیل تبلیغ اشعار کے حاشیہ میں اس موعود کے متعلق فرماتے ہیں، مجھے ایک خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ زی راہ دور آمدہ۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 191 192 حاشیہ۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسولوں کے فخر، تیرا خدا کے نزدیک مقام میں قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستہ سے آیا ہے۔ سامعین کرام، حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جماعت احمدیہ میں اگر کبھی کوئی خلیفۃ المسیح اپنے شعر میں افراد جماعت کے آگے دیر کے بعد دور کی راہ سے آنے والوں کا ذکر کریں تو اس سے بھی یقیناً مسلم موعود کا نزول ہی مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلم موعود کو فخر رسول قرار دے کر اسے ہی دیر کے بعد اور دور کی راہ سے آنے والا قرار دیا ہوا ہے۔ 6 نمبر پر اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر خاکسار خلیفہ رابع صاحب کی اسی نظم کا ایک اور شعر پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ان کی چاہت میرا مدعا بن گیا، میرا پیار ان کی خاطر دعا بن گیا، با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسماں کے لیے۔ یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ رابع صاحب کی نظم میں خدا بننے سے کیا مراد تھی؟ جواباً عرض کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام کے نزول کو اپنا نزول قرار دیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائے، کآن اللہ نزل من السماء۔ سامعین کرام، حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جماعت احمدیہ میں اگر کبھی کوئی خلیفۃ المسیح، بے شک وہ نام کا ہی خلیفہ کیوں نہ ہو، اپنے کسی شعر میں افراد جماعت کو یہ بشارت دیں کہ ان کا کوئی ساتھی خدا بن گیا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مطابق کآن اللہ نزل من السماء کے مصداق کا نزول ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موعود میں اس کے نزول کو اپنا نزول قرار دیا ہوا ہے۔
یہاں پر میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، سامعین کو یہ بات یاد رہے کہ انگلستان کے 1987 کے جلسہ سالانہ کے آخری روز جب یہ شعر پڑھا گیا تھا یا یہ جو نظم پڑھی گئی تھی، تو اس وقت مذکورہ شعر اسی طرح پڑھا گیا تھا، یعنی باخدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسماں کے لیے۔ لیکن بعد ازاں خلیفہ صاحب نے اپنے شعر میں باخدا کو بالیقین میں بدل دیا۔ لہٰذا اس وقت اگر قارئین کرام اس شعر کی کلام طاہر میں سے پڑتال کرنا چاہیں تو انہیں وہاں لفظ باخدا کی بجائے لفظ بالیقین ہی ملے گا۔ لیکن شروع میں اس شعر میں لفظ خلیفہ صاحب نے فرمایا تھا باخدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسماں کے لیے، اور یہی جرمنی میں بھی جو رسالے شائع ہوتے ہیں ان میں اسی طرح یہ شعر شائع ہوا تھا۔ 7ویں نمبر پر اپنی صداقت کے طور پر خاکسار 18 اگست 1999 کو جلسہ سالانہ انگلستان کے موقع پر خلیفہ رابع صاحب کے دیے گئے ایک بیان کو پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ خاکسار اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں ان الہامات کا ذکر کر چکا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو محمدی مریم قرار دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ان الہامات کو یہاں ایک بار پھر میں دہراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، یا مریم اسکن انت و زوجک الجنت، یا احمد اسکن انت و زوجک الجنت نفخت فیک فی لدنی روح الصدق۔ اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور تیرا جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے، جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ تذکرہ صفحہ 55، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 590 تا 591۔ اس طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتَ نَسِيًّا مَنسِيًّا، پس اسے درد ذیل مجبور کر کے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے گئی، کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میری یاد مٹا دی جاتی۔ تذکرہ صفحہ 56، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51۔ آگے فرماتا ہے اللہ حُزِّیَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ بتازہ پھل پھینکے گی۔ تذکرہ صفحہ 32، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 250۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سُوءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغْيًا، اے مریم تو نے بہت برا کام کیا ہے، تیرے باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ تذکرہ صفحہ 57، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51۔ آگے اللہ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ ولنجعلہ آیات للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا قول الحق الذی فیہ تمترون، کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی طرف سے رحمت۔ اور یہ بات ابتدا سے مقدر تھی۔ یہ بات جو ہے سورۃ مریم پڑھیں، یہ اس قسم کے سارے الہامات اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسوی سلسلہ کی جو موسوی مریم علیہ السلام تھی ان پر نازل فرمائے تھے، اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ بات ابتدا سے مقدر تھی۔ یہ اسی ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لفظ فرمائے ہیں قرآن کریم میں سورۃ مریم میں، اور یہی الہامات محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بھی اس کے ذکی غلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے آپ علیہ السلام پر۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور یہی قول حق ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 72، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51۔ اور پھر سامعین کرام ان مبشر الہامات کے بعد
یاد رکھیں موسوی مریم کی طرح 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی۔ یہ موعود ذکی غلام حضور علیہ السلام کا روحانی فرزند ہے اور آپ علیہ السلام نے اپنے اس روحانی فرزند کو مسلم موعود قرار دیا ہوا ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ اس موعود روحانی فرزند نے حضور علیہ السلام کے بعد آپ کی جماعت میں روح القدس پا کر کھڑا ہونا ہے، اور مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رسالہ اور وصیت میں افراد جماعت کو اس کی نصیحت فرما کر گئے ہوئے ہیں۔ جناب خلیفہ راہب صاحب جلسہ سالانہ انگلستان کے موقع پر فرماتے ہیں، اب ان کی جو بیان ہے یا اس کے متعلق میں بتاتا ہوں، وہ فرماتے ہیں رویا کے ذریعے کسی کا احمدی ہونا کوئی انفرادی یا اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ بعض اس نوع کے واقعات ہیں جو میرے دورے کے وقت جگہ جگہ دہرائے گئے ہیں، اور ان کی شکل آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہے کہ سوائے اس کے کچھ تسلیم کیے کوئی چارہ نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی کوئی خاص تقدیر ظاہر ہو رہی ہے۔ مثلا جب میں گیمبیا گیا تو وہاں ایک ایسا غیر معمولی ستارہ طلوع ہوا، اور وہ ستارہ عین چاند کی گود میں تھا کہ ویسی کوئی چیز پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور بعض اخباری نمائندوں نے اس کی تصویریں کھینچیں، اگرچہ وہ اچھی نہیں آئیں لیکن اخبارات میں شائع ہوئیں، اور اس کی تعبیر ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ خلیفہ صاحب آگے فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام چونکہ نئی روشنی لے کر نہیں آئے بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سورج کی روشنی ہی ہے جو اس چاند میں منعکس ہو رہی ہے، تو اس ستارے سے مراد اس وقت کا خلیفہ ہوگا جو حضرت مسیح موعود کی گود میں پل رہا ہے، کیونکہ وہ تصویر ایسی بنی ہوئی تھی کہ چاند کی گود میں ایک ستارہ ظاہر ہوا ہے، اور نہ اس سے پہلے کسی نے ایسا ستارہ دیکھا اور نہ اس کے بعد دیکھا۔ یہ ان کا بیان ہے۔ سامعین، جیسا کہ جناب خلیفہ رابع صاحب نے 18 اگست 1999 کو جلسہ سالانہ انگلستان کے موقع پر اپنے بیان میں کہا تھا کہ میرے دورے کے دوران گیمبیا میں آسمان پر چاند کی گود میں ایک ستارہ طلوع ہوا تھا، اور یہ ابھی میں نے ان کا یہ بیان پڑھا ہے، اور آپ یعنی خلیفہ صاحب اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ سوائے اس کے کچھ تسلیم کیے کوئی چارہ نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی کوئی خاص تقدیر ظاہر ہو رہی ہے۔ اب آگے چاند کی گود میں طلوع ہونے والے اس ستارے کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر کی اخباری نمائندوں اور دوسرے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی تھی، حالانکہ جو سمجھ خلیفہ رابع صاحب کو آئی تھی وہ تو پنجابی کے ایک محاورے 2 تے 2 4 روٹیوں کے محاورے کے مطابق آئی تھی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس نظارے کی سمجھ خلیفہ رابع صاحب کو بھی نہیں آئی تھی، اور اگر ہم یہ قبول کر لیں کہ انہیں اس کی تعبیر کی سمجھ آ گئی تھی تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اس تعبیر میں ڈنڈی ماری ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وصیت میں اپنے بعد 2 سلسلوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ میں اب بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کیسے انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ سامعین کرام، یہاں حضور السلام نے حاشیہ دیا ہے، یہ حاشیہ میں بعد میں پڑھوں گا، اور یہ بھی یاد رہے کہ حضور السلام یہاں انتخابی سلسلے کی بات کر رہے ہیں۔ آگے حضور السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔
اس سے آگے آپ علیہ السلام دوسرے الہامی سلسلے کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحات 304 307۔ اب میں حاشیے کی طرف آتا ہوں جس کے متعلق ابھی میں نے کہا ہے کہ میں بعد میں پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام ان دونوں سلسلوں کی مزید وضاحت حاشیہ میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں۔ پہلے انتخابی سلسلہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ وہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ آگے الہامی سلسلہ یا دوسرا سلسلے کے متعلق آپ فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کر لیں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحات 306 حاشیہ۔ رسالہ الوصیت کے حاشیہ سمیت حوالہ سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں سلسلوں میں سے ایک انتخابی سلسلہ تھا اور دوسرا الہامی یعنی روح القدس پا کر کھڑے ہونے والوں کا سلسلہ تھا۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ انتخابی سلسلے کا آغاز حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اولیٰ سے ہوا، اور اس انتخابی سلسلے نے بعد ازاں جلد ہی بلائے دمشق میں بدل جانا تھا، اور اس کے ثبوت میں اولاً 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے علاوہ بہت سارے دیگر مبشر الہامات آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ ثانیاً حضور علیہ السلام کے دیگر ارشادات کے علاوہ رسالہ الوصیت میں ہی آپ کا یہ فرمانا کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو بھی اس پر دلیل ہے۔ سامعین یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ میں الہامی یا روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے سلسلے کا آغاز موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا مسلم موعود یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے ساتھ ہونا تھا۔ اب 1899 میں اگر آسمان پر چاند کی گود میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ انتخابی خلیفے نہیں ہو سکتے جو جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موعود پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ قسم قسم کے دیگر فتنے ڈال کر اور بغاوت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ چاند کی گود میں ستارہ طلوع ہونے سے مراد ہے کہ آسمان پر محمدی مریم کا روحانی فرزند ذکی غلام مسیح الزمان پیدا ہو کر محمدی مریم کے گود میں آ گیا ہے۔ سامعین یاد رکھیں کہ خلیفہ ثانی صاحب، خلیفہ ثالث صاحب اور خلیفہ رابع صاحب تینوں محمدی مریم کی نمائندگی میں انتخابی سلسلے کے زمینی شیر تھے، اور انہیں اپنے شیر ہونے کا دعویٰ بھی تھا، جیسا کہ جناب خلیفہ رابع صاحب اپنی نظم جاء الحق و وزحق الباطل میں فرماتے ہیں۔ بھیڑوں کی خالوں میں لپٹے کتنے گرگ ملے رستے میں، وہ فرماتے ہیں مقتولوں کے بھیس میں دیکھو کیسے کیسے قاتل آئے، آخر شیر خدا نے بپھر کر ہر بن باسی کو للکارا، کوئی مبارز ہو تو نکلے سامنے کوئی مباہل آئے، ہمت کس کو تھی کہ اٹھتا، کس کا دل گردہ تھا نکلتا، کس کا پتا تھا کہ اٹھ کر مرد حق کے مقابل آئے، آخر طاہر سچا نکلا، آخر ملا نکلا جھوٹا،
جعل حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جہاں تک خلیفہ رابع صاحب کے ان اشعار کا تعلق ہے تو احمدیوں کے لیے مخالف علماء احمدیت ہمیشہ بھیڑوں کی کھالوں میں گرگ ہی تھے اور آج بھی ہیں، اور اسی طرح وہ مقتولوں کے بھیس میں قاتل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ لیکن برخلاف اس کے، اے میرے پیارے احمدی بہنوں اور بھائیوں، ہماری جماعت کے اندر کیا تماشا ہے؟ کیا خلیفہ ثانی اور اس کے جانشین حضور علیہ السلام کی روحانی ضروریت کے لیے بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے اور مقتول کے لباس میں قاتل نہیں تھے؟ یقیناً ہم احمدیوں کے لیے یہ بلائے دمشق بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے اور مقتول کی کھال میں قاتل تھے۔ اور سامعین کرام، جب روح القدس پا کر اللہ کا آسمانی شیر اپریل 1993 میں ان زمینی شیروں کے محاسبے کے لیے ان کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تو بھاگتے چور کی لنگوٹی کی طرح یہ زمینی شیر بھاگتے ہوئے مہدی و مسیح موعود کی غصب کی ہوئی روحانی سلطنت کو ایک گیدڑ یعنی مرزا مسرور احمد کے حوالے کر گئے۔ اب اگر یہ زمینی گیدڑ میرے دلائل اور نشانوں کو قبول نہیں کرتا اور مختلف مکروں اور ہیلوں کے ذریعے حق کو چھپانے سے باز نہ آیا تو پھر میرا قادر خدا انشاءاللہ تعالی جلد ہی اسے خود سمجھا دے گا۔ ہو سکتا ہے بعض جعلی اور جذباتی قادیانیوں کو غصہ آئے کہ میں ان کے نام نہاد خلیفوں کو گیدڑ کہہ رہا ہوں۔ میں ایسے سب جذباتی قادیانیوں کو نصیحت کروں گا کہ اگر آپ میری بات کو غلط یا گپ سمجھتے ہیں تو پھر اپنے نام نہاد خلیفے، علماء و فضلاء اور دیگر ارباب و اختیار کو میرے مقابلہ کے لیے میدان میں لائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جھوٹ کبھی سچ کے مقابل پر نہیں آیا کرتا۔ اس کا طریقہ واردات آئیں بائیں شائیں ہوا کرتا ہے۔ سچ میدان میں جم کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے قدموں کو کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا۔ اے جعلی قادیانیوں، اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے اور تماشا دیکھنا ہے تو اپنے گیدڑ خلیفے سے کہیں کہ وہ اپنے لو لشکر کے ساتھ میدان میں اترے میرے مقابلے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ احمدی جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو ماننے کے لیے مجبور تھے، لہذا احمدیوں کا اتنا حق ضرور بنتا تھا کہ جب کبھی پیشگوئی مسلم موعود کا اصل مصداق نازل ہو تو اللہ تعالیٰ احمدیوں کی اتنی مدد ضرور کرے کہ اس وقت کے خلیفے کے منہ سے کسی نہ کسی رنگ میں نزول فرمانے والے غلام مسیح الزماں کی تصدیق ضرور کروا دے۔ احمدی بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا ہے اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا بھی نہیں کرتا، اور وہ اس لیے کہ پیشگوئیوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش منظور ہوتی ہے، اور اکثر پیشگوئیاں اس آیت کا مصداق ہوتی ہیں کہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، جیسا کہ اس زمن میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیشگوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص طائفہ کے لیے مفید ہوں، جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں، اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوء ظن کی طرف جھکنے والے اور فطرتی شقاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں۔ وہ نافہموں کے دلوں پر ریس ڈال دیتا ہے، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے، تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں،
اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے، اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں، اور صدق و صفات میں ترقی دیں، اور ان کی زیرکی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں، اور ان کو اس کسے شان اور بےعزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلا خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے، اور صرف اس رفیع الشان نشان کو رفیع الشان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا کہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پس فطرت انسان جو صدہا نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں بدیہی طور پر اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے، مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر کج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دیکھ کر تسلی پا لیتے تو گو خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں اور ہر ایک نوع فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے، مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا، بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا۔ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 20 اور 21۔ یہ حضور صاحب کا جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے، اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پیشگوئیوں کو اس رنگ میں ظاہر کرتا ہے کہ جس سے جو تقوی اور ایمان اور سچائی والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی، سچائی اور ایمان ہوتا ہے، وہ تو اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور حق اور سچ کو پا لیتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے اندر اپنی نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو تقوی سے، سچائی سے اور ایمان سے خالی ہوتے ہیں، وہ پیش گوئی کے سلسلے میں آنے والے پر قسم قسم کے اعتراض کرتے ہیں اپنے نفسانی خواہشوں کے مطابق۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسانوں کو پابند نہیں ہے، وہ بڑی حکمت کے ساتھ اپنی پیشگوئیوں کو ظاہر کرتا ہے اپنے بندوں کا ٹیسٹ اور آزمائش میں لینے کے لیے۔ اور آج پیشگوئی مسلم موعود یا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے سلسلے میں بھی دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ خلیفہ رابع صاحب کے اشعار سے متعلقہ مضمون کا اگلا حصہ اور سوال کنندہ کے باقی ماندہ سوالوں کے جوابات انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ میں پیش کروں گا سامعین کے آگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.